شیرازی میرے شیرازی پیا، میرے شیرازی پیا، میرے شیرازی پیا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب احترام تشریف فرما مقتدر علماء کرام، سادات کرام، مہمانان ذی وقار، سبحان اللہ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، و غلامان اولیاء اللہ. سب سے پہلے فقیر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سبحان اللہ، آج کی اس سالانہ محفل پاک جو کہ محفل میلاد بھی ہے، سبحان اللہ، محفل 11ویں شریف بھی ہے، سبحان اللہ، کہ انتقال پر ہمارے انتہائی محبت کرنے والے مہربان جناب سید شاہ فیصل صاحب ترمذی امیر اور ان کے جملہ برادران و اہل خانہ کو فقیر مبارکباد پیش کرتا ہے. سبحان اللہ، انہوں نے ہر سال اس سال کی بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی چاہتوں کے ساتھ، بڑی عقیدتوں کے ساتھ اس محفل پاک کو منعقد کیا، سجایا، انعقاد کیا. دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے اور طفیل محفل پاک کی برکت سے اللہ سید شاہ فیصل صاحب اور ان کے جملہ اہل خانہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اس کے بعد جامع مسجد حاضہ کے جملہ احباب محبت، انتظامیہ کے حضرات، امام خطیب صاحب، محسن صاحب، ان تمامی احباب محبت کا بھی شکریہ کہ ان احباب محبت نے ہر سال کی طرح اس سال بھی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، سبحان اللہ، فراخ دلی کے ساتھ سبحان اللہ، اس محفل پاک کے انعقاد اور انتظام کو مسجد میں، اللہ کے گھر میں یہاں رکھنے کی حامی بھری اور اس میں پیش ہیں. اللہ تعالیٰ جملہ احباب محبت کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. صدا خوانی
کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ پہلے نظم میں ثنا خوانی ہوئی ہے اور اب کچھ دیر نثر میں ثنا خوانی اور منقبت کا سلسلہ سبحان اللہ ہوگا۔ سرکار علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان ہو یا اولیاء کاملین کی شان و عظمت کا بیان ہو، نعت خوانی ہو یا مناقب آئے عقیدت ہو، یہ تمام بڑھنے والے بدلتے ہیں، انداز بدلتا ہے، کبھی نظم کی اور ترنم کی صورت میں ثنا خوان پڑھتے ہیں اور کبھی نثر کی صورت کے اندر علماء کرام اور خطباء اور مقررین بیان کرتے ہیں۔ کچھ دیر گفتگو صرف ان بارگاہوں میں حاضری لگانے کی نیت سے ہوگی، کوئی لمبی چوڑی بات، لمبا چوڑا کوئی ٹاپک گفتگو ہم نہیں چھیڑے تھے۔ ماشاءاللہ حضرت موجود ہیں اور میں نام سے واقف نہیں ہوں، علامہ صاحب امام و خطیب صاحب ہیں حضرت مولانا فضل خالد قادری صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خالد وہاب صاحب تو ہر سال ہر موقع پر موجود ہیں، حضرت کی زیارت اس مرتبہ ہی ہوئی ہے، باقی بھی بہت سارے بزرگ میں دیکھ رہا ہوں، اب کچھ کرسیوں پر ہیں اور کچھ احباب یہاں موجود ہیں، اللہ آپ سب سلامت رکھے، آمین۔ تو حضرت کی بھی بیان ہوتا اور آپ تمام احباب محبت بھی اہل محبت، اہل نسبت، اہل شعور ہیں۔ فقیر صرف فقیرانہ حاضری پیش کرتا ہے کچھ دیر، تو اسی فقیرانہ حاضری کو پیش کرنے کے لیے اب مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اور یہ نہیں میں یہاں آ کے بیٹھا، میں مصلی پہ بیٹھتا، اس میں کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، بے شک صرف یہ کہ مجھے خطاب کے لیے بھی اٹھ کے بیٹھنا تھا، تو میں پہلے ہی نشست لگی ہوئی تھی تو بیٹھ گیا۔ اس پر بھی میں اپنے حضرات ہمارے موجود ہیں کہ اس چیز کو بھی محسوس نہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو بلند فرمائے، آمین، درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والثناء والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلہ جلیلہ سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم عاجز بندوں کو، ہم گناہگار بندوں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم یہاں اس مسجد میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر نیند کو دور کریں، سردی کو دور کریں اور کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلوں میں آتے ہیں۔ سجانے والے بھی خود نہیں سجاتے، جن سے سرکار سجواتے ہیں وہی سجاتے ہیں، اور آنے والے بھی خود نہیں آتے، جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہی آتے ہیں۔ اللہ تعالی بخار میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی
اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک ایک کلمہ اس کلام کا اپنے اندر ایک ایک عنوان سموئے ہوئے ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ پر ہم اگر تفصیلی گفتگو کریں تو اولیاء اللہ کی ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے۔ الذین آمنوا کی اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ کی بھی ہمیں عنوان کے تحت گفتگو ملتی ہے، مگر مختصراً اگر عرض کریں تو اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو اس آیت میں بیان فرمایا، اللہ نے اپنے ولیوں کی عظمت کو اس آیت میں بیان فرمایا، اللہ نے اپنے ولیوں کی رفعت کو اس آیت میں بیان فرمایا، اللہ نے اپنے ولیوں کے مقام کو اس آیت میں بیان فرمایا، اللہ نے اپنے ولیوں کی نام کی عظمت کو اس آیت میں بیان فرمایا، اللہ نے ان کے مقاموں، مرتبے اور قدر و منزلت کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کی شان رفیع اور مقام رفیع کے ساتھ ساتھ ان کی نشانیوں کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ ان کی نشانیوں کو صرف بیان نہیں فرمایا، بلکہ ان کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی اس دنیا کے ساتھ آخرت کی زندگی کے درجات کو بھی لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہہ کے بیان فرمایا، اور نہ صرف ان کی دنیا و آخرت کی مقامات رفیع کو بیان فرمایا، بلکہ فرمایا تم سن لو، اگر کوئی اس راہ پر چلتا ہے اور اس شاہراہ ہدایت پر سفر کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر سفر کرتے کرتے جب وہ اس طبقہ صالحین جو کہ غلام علیہ لوگوں کا طبقہ ہے، جب اس تک پہنچتا ہے تو پھر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دراصل حقیقت کے اندر کامیابی یہی ہے، اور کامیاب لوگ یہی ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ قربان جائیے حضرات عزیز وقار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اگر غور کیجئے کہ کیا معنی ہے اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں ہے، اولیاء اللہ پر کوئی غم نہیں ہے، اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں؟ تو جناب اگر تھوڑی دیر ایک بات ذہن نشین کریں، ولی کے بہت سارے معنی ہیں، ولی کی بہت ساری تعریفات ہیں، ولی کے بے شمار معنی مفسرین اور محدثین نے درج فرمائے، لیکن میں ان معنوں کی تفصیل میں جائے بغیر عام فہم انداز میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم ولیوں سے کیا لیتے ہو، ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، یہ ولی جو تم کہتے ہو مدد کرتے ہیں، یہ ولی مدد نہیں کر سکتے، یہ مدد کیوں کریں گے؟ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، تھوڑا سا سمجھیے، ولی مدد نہیں کر سکتے کیوں؟ تم ان کے پاس کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ اس بات کو اگر آپ آسان انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ولی کے ایک معنی پر غور کریں، اور ولی کا وہ معنی کیا ہے کہ ولی اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ولی اللہ کا دوست ہے۔ اب
دنیا کی مثال لے لیں اور دنیا کی مثال کو سمجھیے کہ اگر کوئی آپ کے درمیان ہی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اس وقت، میں مثال کے لیے، ورنہ ان لوگوں کی مثالیں دینا بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت کی مثال دیں گے، کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کا تعلق پرائم منسٹر کے ساتھ ہو، پرائم منسٹر آف پاکستان کا دوست بیٹھا ہو یہاں، اور اگر آپ اس سے تھوڑی سی اونچ نیچ کر کے دیکھیں اور لگ پتا جائے کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا بڑا قریبی دوست ہے، وہ اس کا دوست ہے، تو سوچئے آگے فیصلہ خود کیجئے، کوئی اسے چھیڑے گا نہیں چھیڑے گا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی کچھ کرے گا تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا دوست ہے، تو کیا اس کی مدد پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ یہی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کا دوست ہو، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو، تو پھر اگر وہ چاہے تو پھر اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی اس کے ساتھ حرکت نہیں کر سکتا، اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور وہ چاہے تو اس کے دوست کی وجہ سے اس کی وزیر اعظم یا پرائم منسٹر مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی مثال ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں اولیاء اللہ کی، ولی کی، اور ولی کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ جب ولی اللہ کا دوست ہے تو پھر سوچئے کہ اگر کوئی ولی کو تنگ کرے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا، اور اگر ولی ہو، رب کا دوست ہو، اور وہ کسی کے لیے سفارش رب کی بارگاہ میں کر دے تو پھر اللہ اس کی مدد کیوں نہیں فرماتا ہے؟ قربان جائیے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب اللہ تو مدد ڈائریکٹ بھی کرتا ہے، تو پھر ولی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ مددگار ہے۔ میں نے کہا ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری کی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی کہلانے والے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ حقیقی مددگار ہے، اللہ حقیقی مشکل کشا ہے، اللہ حقیقی حاجت روا ہے۔ اللہ اکبر وہ نہ چاہے تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا ہے، وہ کن فرمائے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، وہ شفا بھی دینے والا ہے، وہ بیٹے بھی دینے والا ہے، وہ زندہ بھی کرنے والا ہے، وہ موت بھی دینے والا ہے، وہ مدد بھی کرنے والا ہے کوئی حقیقی مدد کرنے والا، تو پھر تم ولیوں کو مددگار کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا میں خود مانوں تو میں مجرم کہلاؤں نا، جب رب نے انہیں مددگار بنایا ہو، سبحان اللہ، جب رب نے انہیں مددگار بنایا ہو تو پھر میری کیا غلطی ہے؟ اللہ کو اکبر، قربان جائیے۔ ولی کا معنی مددگار ہے اور اللہ مددگار ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قربان جائیے، قرآن مجید پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میں کوئی بریلی شریف سے چھپی ہوئی کتاب نہیں سنا رہا، میں قرآن سنا رہا۔ سبحان اللہ۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے۔ بات ختم ہو جاتی جب اور کوئی ولی نہیں ہے تو پھر بات ختم ہے، لیکن اللہ کا قرآن ختم نہیں کرتا، بات آگے بیان کرتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا یا رسول اللہ مدد کہنا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے
سبحان اللہ. آگے آئیے والذین آمنوا، بات یہی ختم ہو جاتی اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، لیکن ابھی بھی اللہ نے بات ختم نہیں فرمائی، سلسلہ کلام جاری ہے. فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. سبحان اللہ. اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں. اللہ اکبر، وہ جو نماز قائم کرتے اور زکات ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں عمومی طور پر والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی ولی کہا گیا. اللہ اکبر، قربان جائیے. بات اور چھڑ چکی ہے، ذہنوں کو حاضر رکھنا. لیکن پہلے بتانا آپ سے سوال ہے، کسی کو گفتگو سن کے مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ سبحان اللہ. کوئی آئے بائے چاہے تو بتاؤ بھائی. میں بڑا سیدھا سادہ کھڑا بندہ ہوں، میں کسی کا نام لیتا نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں، اپنے عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ بات چھڑ گئی ہے تو اسی پر بات پڑھانی ہے. مگر پہلے آپ سے پوچھ لو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کوئی بخاری کا بخار تو نہیں آ رہا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مرشد جیوے. یہ تو آپ کے آدمی مناتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو آپ کے بنیادی عقائد کی بات ہے. اللہ اکبر، قربان جائیے. ایمان والے بھی ولی ہیں. اب آئیے میں پھر آپ کو اس آیت پہ لے آتا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ کی شان یہ، ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے. ان کی نشانیاں کیا ہے؟ الذین آمنوا. سبحان اللہ. وہ ایمان والے ہوتے ہیں. وہاں فرمایا والذین آمنوا. سبحان اللہ. اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، ایمان والے بھی ولی ہیں. سبحان اللہ. اب ایک مسئلہ اور حل کرتے چلے. ہم صحابہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں. بے شک. ابو بکر و عمر و عثمان و علی و سبحان اللہ. زبیر و عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن مسعود و عبداللہ بن زبیر و اللہ اکبر ابو ہریرہ و انس بن مالک و حنظلہ و امیر حمزہ و حضرت امیر معاویہ و ہم سب سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر، قربان جائیے. اس لیے کہ اسلام کی عظمت کے مینارے میں صحابہ. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ میں بات مولا علی کی کرنے لگا. اب لوگ کہیں گے یا تو ولی سے ٹاپ کے علی پہ جاتا ہے، یا نبی کی بات کر کے علی پہ آتا ہے، یہ صحابہ کی بات نہیں کرتا. میں نے کہا ہم ہی ہیں صحابہ کی بات بھی بے کرنے شک، والے، بے شک. سچی بات کرنے والے، سبحان اللہ. نام بھی لینے والے، ان کے عقائد بھی رکھنے والے. سبحان اللہ. پر اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ. گر چاند محمد ہے تو ستارے صحابہ. سبحان اللہ. سنی کو جو یا رسول اللہ والا ہے، سبحان اللہ. سنی کو دلو جان سے پیارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ. سبحان اللہ. خلافت. حق جاریہ. نعرہ خلافت. حق جاریہ. نعرہ خلافت. حق کبھی صحابی کی، کبھی صحابیت کی لاجک سمجھ جاؤ نا. اے میرے مسلمان بھائی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کبھی صحابیت کے مقام کی اور صحابی کی لاجک اور نظریے کو سمجھ جا.
صحابیت کے مقام کو سمجھ، صحابی رسول کے مقام کو سمجھ. یہ مقام ملا کیسے؟ یہ مقام ملا کیوں؟ اللہ اکبر. نمازیں پڑھنے سے ملا نہیں. روزے رکھنے سے ملا، حج کرنے سے ملا، زکاتیں دینے سے ملا، بڑے بڑے لمبے سجدے کرنے سے ملا، اللہ بڑی بڑی تسبیحاں پڑھنے سے ملا. نہیں جناب، کسی تبلیغ سے نہیں ملا، قرآن کی تفسیر پڑھنے سے نہیں ملا، حدیث کی تعلیم سے نہیں ملا، تسبیح سے نہیں ملا، نمازوں کی کثرت سے نہیں ملا. اللہ اکبر. قربان جائیے. یہ مقام ملا تو فقط ایک وجہ سے ملا، اور وہ کیا ہے؟ صحابہ. وہ صحابہ سبحان اللہ. جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب تھا حاصل، نبی کی دید ہوتی تھی. جس نے ایمان کی حالت کے اندر ایک مرتبہ چہرہ رسول کو، چہرہ مصطفیٰ کو، چہرہ بطحا کو دیکھ لیا، وہ صحابی بن گیا. سبحان اللہ. یہاں تو صحابیت کے مقام کے اندر جو لاجک موجود ہے وہ ہے ہی زیارت مصطفیٰ کے، سبحان ہے دیدار مصطفیٰ کے. اللہ اکبر. قربان جائیے. پتہ چلا نمازیں پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ. مگر نمازیں وہ پڑھنی چاہیے جس میں چہرہ بطحا کی محبت دل میں بسی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قربان جائیے. حضرات ذی وقار، آئیے گفتگو آگے بڑھاؤں. سبحان اللہ. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. میرا مزاج بن جائے، پچھلے سال نہیں بنا تھا، 15 منٹ تقریر نہیں کی تھی. سبحان اللہ. آج بن گیا تو بن گیا. سبحان اللہ. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. سبحان اللہ. ایک کو عمومی معنی بتا دیا، اور اس کا خصوصی معنی بھی سنیے. یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، سبحان اللہ. یا علی مدد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ بھی قرآن کی اسی آیت میں موجود ہے. سبحان اللہ. اس آیت کا شان نزول اٹھائیے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا والذین آمنوا، ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مسجد نبوی شریف ہے، اور مسجد نبوی شریف میں ایک صدا دینے والا آواز لگاتا ہے کوئی جو اس فقیر کی مدد کرے، ہے کوئی جو اس محتاج کی مدد کرے. اللہ اکبر. وہ یہ آواز لگاتا جب باہر کی طرف نکلتا ہے، مسجد نبوی شریف کے صحن کی طرف آتا ہے، ابھی اسے کسی نے کچھ دیا نہیں، دل کے اندر بڑا نادم ہو رہا ہے اور بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ دیکھو میں نے آواز لگائی، کسی نے میری مدد ہی نہ کی. اللہ اکبر. قربان جائیے. وہی کونے کی طرف مولا کائنات، مولا مشکل کشا، خدا سبحان علی المرتضیٰ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کی اس عادت میں کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کی حالت کے اندر تھے، اور جب آپ نے اس سائل کی آواز کو سنا تو آپ نے نماز کی حالت کے اندر اپنے ہاتھ کو ایسے لہرایا جس ہاتھ کے اندر انگوٹھی موجود تھی. کوئی اشارہ کیا، او مانگنے والے، او سائل، ایسے
سبحان یہاں اللہ سے مولا علی کی بات بھی آئی، سبحان اللہ اور اب یہاں مولا ایک معنی اور ہے، لفظ اور ہے مولا، سبحان اللہ ولی مددگار، مولا مددگار، اور یہاں بھی بات جھگڑے کی آتی ہے کہ اللہ مددگار ہے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، فرق سمجھو، اللہ حقیقی مددگار ہے اور اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے مددگار ہے۔ سبحان اللہ اللہ حقیقی مدد کرنے والا ہے اور اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے کی ہوئی طاقت سے مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، بے شک شفا بھی دیتا ہے۔ آپ نے کہا ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے، میں نے کہا کس نے انکار کیا؟ پھر تم ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ شفا بھی تو دیتا ہے، تم ڈاکٹر اور طبیب کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ بے شک یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ حقیقی دلیل ہے۔ بے شک وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سبحان اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دینے والا ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ اکبر، شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو پھر آپ ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ جی اللہ نے ذریعے بنائے ہیں، شفا کوئی دیتا ہے مگر ان کے ذریعے سے دیتا ہے۔ میں نے کہا مدد حقیقی اللہ ہی کرتا ہے مگر اپنے ولیوں کے وسیلے سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی کوئی ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں جوڑ سکتا، کوئی ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں جوڑ سکتا۔ پاور ہاؤس سے کنیکشن ڈائریکٹ اگر کوئی لے گا تو وہیں جل کے بھسم ہو جائے گا۔ بے شک اس لیے وہاں سے بجلی آتی ہے تو پھر پی ایم ٹیوں میں آتی ہے، پھر پولوں میں آتی ہے، پھر آپ کے گھروں میں آتی ہے، پھر گھروں سے بورڈوں میں آتی ہے، بورڈوں سے پھر آپ کے سوئچوں میں آتی ہے، تب جا کے آپ کا ایک پنکھا اور لائٹ آن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں یہ لائٹ اور پنکھا روشن کرنے کے لیے تو آپ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے جا کے کنیکشن نہیں لے سکتے، تو ڈائریکٹ رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ کے اندر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اسی لیے رب نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے فیض سے ولیوں کو بھیجا اور بھیج رہا ہے تاکہ تم ان کے ساتھ جڑو، ان کا فیض لینے کا کنیکشن آگے ہے، پھر ان کی پی ایم ٹی ہے، پھر اس کے بعد ایک ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے پاور ہاؤس کا کنیکشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر میں مختصر پہنچا دوں تو مختصر یہ ہے کہ تمہیں پی ایم ٹی کا فیض غوث اعظم کی بارگاہ سے ملے گا۔ غوث اعظم شہنشاہ نقشبند، شاہ سہرور، شہنشاہ چشت کے آگے بہت سارے پول ملیں گے جن سے تم بجلی لیتے جاؤ، اپنے من کی دنیا کو روشن کرتے جاؤ، اور وہ کہاں سے لیں گے؟ وہ گنبد خضرا کے ہیڈ کوارٹر سے آپ فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ پھر پاور ہاؤس کہاں سے ہے؟ جہاں سے مصطفیٰ آئے ہیں، انا من نور اللہ، فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں، والخلق كلهم من نوری، اور اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے شروع میں کہا فقیرانہ گفتگو کرتے ہیں، چند منٹ بیٹھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ باقی ختم میں اسی وقت کروں گا جب میرا موڈ اتنا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو ہے وہ آپ لوگ تسلی سے بیٹھ، سبحان اللہ ابھی میرا شائع کا کپ بھی پڑا ہوا، سبحان اللہ یہ پی لوں گا تو پھر تو 1-2 گھنٹے اور لگیں گے۔ سبحان اللہ اس کو بھی نہیں پیتا، میں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سوئی بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، مولا کی بات سمجھے پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ولی کا معنی مددگار، اب گئے قاری خالد بادشاہ سبحان اللہ آج تھکے ہوئے ہیں،
جاگ کے آپ بھی تو جاگنے زیادہ چاہتے ہیں، آپ تو سب کو جگاتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن کبھی کبھی جگانے والے کو بھی کوئی جگاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ہے جاگنا اور ایک ہے جاگ۔ سبحان اللہ، ایک جاگنے والا جاگ ہے اور ایک اور جاگ ہے۔ سبحان اللہ، جمانے والا، نہیں پہنچے، سبحان اللہ، جو پہنچے وہ سبحان اللہ کیا، باقی چوک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پہنچ گئے تھے تو پہلے سبحان اللہ میں کنجوسی کیوں کی؟ سبحان اللہ، ایک جاگنے والا جاگ ہے اور ایک اور جاگ ہے۔ اگر ویسے کوئی جاگے اور اسے وہ جاگ نہ لگے تو پھر اس کا جاگنا ایسے ہی ہے، اور اگر وہ جاگ لگ جائے تو پھر صرف 5 منٹ جاگ لے، وہ بھی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، راتی جاگن کرن عبادت، سبحان اللہ، راتی جاگن کتے تیتھو رتے، سبحان اللہ، مالک دا در چھڑ دے ناری، بھاوے مارو سو جتے تیتھو رتے، چلو بلیا یار منگا لے، نہیں بازی لے کے کتے کے کتے۔ سبحان اللہ، اللہ قربان جائیے، جاگ لگواؤ، اور یہ جاگ ایسے نہیں لگے گی جب تک کسی جاگ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوگا، جب تک کسی جاگ لگانے والے کی نسبت اختیار نہیں کرو گے، جب تک آگ یہ جاگ نہیں لگے گی، اور جب تک یہ جاگ نہیں لگے گی تمہیں عشق کی آگ نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، جب جاگ لگ جائے گی تو پھر عشق کی آگ بھی لگ جائے گی، اور جب عشق کی آگ روشن ہو جائے گی تو پھر اگر نیزے پر بھی چڑھنا پڑے تو چڑھنے والا چڑھ جائے گا، مگر حق حق کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ قربان جائیے، سبحان اللہ، باتیں اور کہیں نکل جائیں۔ جاگ بنا تجھ جب دے نائی، بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے بھول۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ ایک ہوتا ہے مولوی اور ایک ہوتا ہے فقیر۔ سبحان اللہ، اب یہ نہیں سمجھنا میں بھی مولوی ہوں، حضرت بھی مولوی ہیں۔ لوگوں نے اس کو ایک تماشا بنا لیا آج کل، جیسے کسی کو داڑھی رکھا ہوا دیکھ لیا نا، ٹھک سے گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، ایک نے داڑھی رکھی، وہ اس کا نام ہی ملا رکھے گے۔ اتنی بے ادبی ہے، کیسا عالم ہے۔ سنت رسول اس نے رکھی تو اس کو ملا کا لقب دے دیا، اور وہ ملا کا محبت سے نہیں کہتے، اس کو تنزیہ کہتے ہیں، حکارت سے کہتے ہیں۔ ورنہ یہ ملا کا لفظ پہلے ملا ہی تھا عالم دین کے لیے، ملا علی قاری، ملا دیون، اور پھر اس کے بعد مولوی بھی آئے۔ پھر مولوی کو بھی لوگوں نے اتنا ہلکا لفظ بنا دیا کہ اب یہ استعمال کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ ورنہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے مولوی احمد رضا خان، مولوی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ لکھتے تھے۔ سبحان اللہ، پھر مولانا پہ آئے۔ اب مولانا کو بھی ایسا بنایا کہ جناب مولانا کہنا بس جس کو داڑھی رکھا دیکھا تو مولانا ہو گئے، مولوی بن گئے، اور جس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے شاید ان کو وہ کہتے ہیں داڑھی رکھو تو شاید اس کو بھی کوئی رشتہ نہیں دے گا، اور اس کی وجہ سے شاید ہمیں بھی کوئی نہیں دے گا، تو کہتے ہیں ملا۔ یہ حقیقت کی باتیں ہیں۔ خوش نہیں ہوں گے کہ داڑھی رکھ لی، 40 سال کی عمر ہو جائے گی نا پھر داڑھی رکھوں گا۔ بیٹا ابھی تیری عمر بڑی پڑی ہے، ہماری اللہ پاک سلامت رکھے، ان ماؤں کو بھی ہیں، لیکن ہمارے مائیں میں نے کہتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی نہیں داڑھی رکھتی، ابھی 40 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں 40 سال کے بعد میں اپنا کیریئر بنا لوں، اس کے بعد میں اپنا نمازیں بھی پڑھوں گا، ہے جی جیسے 50 سال سود کھا کھا کے سب ایک جیسے نہیں ہے، لیکن جو ہے ان کو کہہ رہا ہوں
50 سال کر کے نوکری ڈپارٹ کے اندر ادارے کے اندر لے کے رشوت کھا کے سود، اور پھر جس وقت فارغ ہوئے ریٹائر ہوئے تو پھر پہلی صف میں آئے اور سفید ٹوپی سر پہ اور ہاتھ میں تسبیح، اور سب سے بڑا حاجی وہ ہے جس نے 50 سال پورا رشوت لے کے جو ہے وہ اپنی وہ ادارے کی سرکاری نوکریاں کی ہیں۔ زندگی ویسے گزارو، بات کے حاجی نہ بنو، بلکہ پوری زندگی میں کردار کے بھی حاجی بنو اور رفتار کے بھی حاجی بنو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد، 40 سال کیا پتا کہ تیرا اگلا سانس آئے نہ آئے، سبحان اللہ۔ کیا پتا کہ رات کو سو صبح اٹھے نہ، کیا پتا کہ صبح ہو شام کو نہ ہو۔ کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن سے کل ہم نے ملا آج نہیں؟ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو آج ہیں کل نہیں؟ کتنے بچے ہیں جو چند سال کی عمر میں، کتنے نوجوان ہیں جو چند سال ابھی نوجوانی کی عروج پہ نہیں پہنچے، کتنے ہیں جو ابھی نوجوانی کی تحریز کو پار نہیں کیا؟ تو کیا تم میرے بھائی سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہو کہ تم نے اتنے سال رہنا ہے؟ نہیں آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کچھ پتا نہیں زندگانی کا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حاشر تک سوتا رہے گا پھر خاک کے سائے تلے، لہذا آج جاگ بھی جا اور خود کو جاگ بھی لگوا۔ سبحان اللہ۔ کیریئر، وہ کیریئر بنانا جو تیرا ہمیشہ کا کیریئر بننا ہے، سبحان اللہ۔ جو صرف تجھے آنکھ کھلی رہنے تک فائدہ نہیں دے گا، تیری آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں بھی تجھے فائدہ دے گا، حشر میں بھی تجھے فائدہ دے گا۔ اللہ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا ولی اسی طرح تو اصلاح کرتے ہیں، ولی کے پاس جائے بے نمازی تو اس کی صحبت سے نمازی بنتا ہے، سبحان اللہ۔ ولی کے پاس جائے بے عمل تو اس کی صحبت سے عمل والا بنتا ہے، ولی کے پاس جائے کوئی ڈاکو لٹیرا اور چور ہو، گناہگار اور سیاہکار ہو، ولی کی نظر پڑتی ہے تو پھر وہ زمانے کا نیک اور عبادت گزار اور تہجد گزار شخص بن جایا کرتا ہے، بشرطے کہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ ڈاکو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پیلی کے روپ میں بھی بڑے ڈاکو ہیں، جس کے بعد جا رہے ہیں وہ بھی ڈاکو نہ ہو، وہ بھی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا سچا پیلے کامل ہو، سبحان اللہ۔ وہ بھی 2 نمبر کا پیر نہ ہو اور اپنی پیری چمکانے کے لیے کہیں غیر سید سے 2 نمبر سید بھی نہ بن جائے۔ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کو ہم معاشرے کی کو دکھاتے ہیں، اور دکھانا بھی بڑا اوکھا کام ہے، سوکھا نہیں، اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، ورنہ وہ دکھانے والے کے بھی گلے لوگ پڑتے ہیں۔ امام صاحب اگر منبر پہ کہہ دیں تو کوئی ایسے کے ساتھ جڑا ہوا ہو نا تو وہ اگلے دن آئے گا، بولے گا چلو اس کی چھٹی کرو امام صاحب کی، اس نے تو میرے پیر صاحب، تیرے پیر صاحب، انہوں نے تو کہا جو بے عمل ہو، بے نمازی ہو، تاریخ شریعت اور کتوں کو لڑانے والا، مرغوں کی لڑائیاں کرانے والا، عرضوں کے نام پہ میلے اور کراکار کرنے والا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا میرے پیر کو کہا اگر تمہارا پیر ایسا ہے تو سوچو کس جہنم میں جا رہے ہو۔ آئیے باتیں میں کہہ جاتا ہوں جب میں کہتے ہوں، سبحان اللہ۔ کئیوں کو وہ لگتی بھی رہتی ہیں، مرچیں بھی لگتی ہیں، لگتی رہے، بات جو ہے وہ حق ہے۔ بے شک بے شک۔ آگے بڑھیے، تو ہمارے اہل سنت کے زوال کے اسبابوں میں یہ شامل ہے جو ہم لوگوں نے طریقے اپنا لیے ہیں نا، وہ یہ ہمارے زوال کے اندر، لیکن راہ طریقت کا انکار نہیں ہے، ابھی ختم نہیں ہو گئے اللہ کے ولی اس دنیا سے، بے شک۔ ہیرے ہیں، تلاش تو کرو، ڈھونڈو، اللہ کے ولی ہیں تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جی ہاں، حضور تو فرماتے ہیں 40 ابدال ایسے ہیں جو ہر وقت شام میں موجود رہیں گے، انہی کی برکت سے اللہ روزی بھی دیتا ہے، بارشیں بھی برساتا ہے، ان میں سے ایک بھی نہ ہونا تو اس کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، جبھی تو ایک فوج ہوا تھا نا،
ایک فوت ہوا تھا اور ادھر سے خضر علیہ السلام میرے غوث پاک کے پاس آئے تھے، تو میرے غوث پاک نے فرمایا ابھی کس کو دوں؟ فرمایا ابھی ہی چاہیے۔ فرمایا پھر دیکھ آیا میرا جوبہ چوری کرنے ہیں، اس چٹائیوں کے نیچے جوبہ بیٹھا، جا لے جا اسی کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعہ نہیں بیان کرتا، صرف اشارہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، مولا، مولا، سبحان اللہ، مولا کا معنی بھی مددگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مددگار ہے، بے شک، بالکل ہے۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں نا باقی کوئی اور مولا نہیں، مددگار نہیں، اس کا ایک جواب یہ ہے، آج ہر مسجد کے امام کو پوچھیں کسی بلا تفریق مسئلہ کیا کہا جائے گا؟ مولانا، مولانا صاحب، مولانا صاحب، صحیح ہے یار، ٹھیک ہے تو بولیں، بے شک، ایسے ہی ہے، ایسے ہی، کسی بھی بلا تفریق کے مسئلہ، کسی بھی آپ مسجد کے امام کو کہیں گے مولانا صاحب، مولانا، مولانا، یہ مولوی ہے، مولانا میں بھی، مولوی اور مولانا، مولانا، ہر مسجد کا امام مولانا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، سبحان اللہ کہو تو سبحان اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا یہ جو ہر مسجد کے مولوی کو مولانا کہتے ہیں، اب شرک نہیں ہے؟ سبحان اللہ، جی شرک نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تو حقیقی مددگار ہے، یہ تو اللہ کی عطا سے، اللہ کے بنائے سے مددگار ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا، اللہ کے بنائے سے مددگار اگر تیری مسجد کا مولانا ہو سکتا ہے تو پھر میرا علی بھی ہو سکتا ہے، میرا غوث جلی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ پھر بھی کوئی کہے گا بات چھوڑ دی، میں نے کہا مولا، ہم کہتے ہیں نا مولا علی، من کنت مولا فعلی جو مولا، سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، علی مولا ہے، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس کا میں مشکل کشا اس کا علی مشکل کشا، جس کا میں حاجت روا اس کا علی حاجت روا، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اللہ علی وقار۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور کو مولا نہیں بول سکتے۔ میں نے کہا حضور نے تو فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہاں سے پتہ چلا نبی بھی مولا ہے اور علی بھی مولا، علی بھی مولا ہے۔ نہیں کہ آپ نے حدیث بیان کی، قرآن سے بتاؤ، میں نے کہا قرآن پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ
جبریل بھی مولا ہے اور نیک ایمان والے بھی مولا ہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے نیک ایمان والے مولا ہیں، اور آپ کہتے ہیں ابھی تک ہم مولا کسی کو مانتے نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ آ جائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس گفتگو میں یہیں تک ہی کر سکا۔ ابھی تک میں اپنی آیت کی تفسیر یا کسی اشارے پر آیا نہیں، ساری گفتگو اسی کی ضمن میں ہوئی ہے، جو ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا نہ جانے یہ ہے کیسا تیرا، اولیاء پلتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، آچاریہ، یا نبی، یا نبی، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میدان اولیاء، جاری رہے گا، میدان اولیاء، جاری رہے گا، میرا پیر، میرا پیر، دستگیر دستگیر، جیوے جیوے، مرشد جیوے۔ کھڑے ہو جائے سلام